do you actually believe in your Muslim faith? اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ یہ سب جادو ہے۔ قرآن نے شق القمر کا بطور معجزہ ذکر کیا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ بیان کیا۔ بعض لوگ اس معجزہ کا انکار کر کے اس ماضی کی صیغہ کو مستقبل کے مضمون سے قرار دیتے ہیں۔ قرآنی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ انشقاق قمر کا واقعہ عہد رسالت میں پیش آیا اور بہت سے جلیل القدر صحابیوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام شہاب انہی اجرام علومیہ سے ہیں جن کا شکستہ ہونا اور پھر جڑ جانا ہر روز ان ماہرین کے مشاہدہ میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی اور دوسرا ٹکڑا کہکہان پر ہو۔ نبی اکرم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آفتاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا۔ شیعہ روایات کے مطابق معجزہ شق القمر 13 اور 14 ذوالحج کے درمیانی شب جو کہ پورے چاند کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا تھا، جبکہ کچھ روایات میں 18 ذوالحج بھی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اپولو 10 نے چاند کے قریب سے فوٹو لی جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا۔ یہ تصویر 1959 میں لی گئی۔ پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا۔ یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ آج کل سائنس اس بات کی تحقیق کر رہا ہے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔